السلام علیکم جی. پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو ان کے حضرت سید جامع محمد حضوری صاحب کی اولاد اور ان کی بیگمات کا بتایا تھا. یہ مسجد کی طرف بجات ہے. آج اتفاق سے دروازہ کھلا ہے تو آج ہم حضرت سید جامع محمد حضوری صاحب کو متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا شخصیت تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوتی اتارنی ضروری ہوتی ہے. بسم اللہ. السلام علیکم. بسم اللہ. لائٹر جلا دیں. دروازے میں نہیں ڈالنا. یہ ہم تشریف لے آئے ہیں جی حضرت سید جامع محمد حضوری صاحب کے مزار پہ. اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا چکے ہیں حضرت سید ان کے والد صاحب حضرت سید شاہ نور حضوری اور ان کے والد صاحب حضرت محمود حضوری. کیونکہ آپ کو بتایا تھا کہ پورے لاہور، پاکستان، بلکہ ایشیا، بلکہ دنیا میں یہ 4 ہی حضوری ہیں. 2 کا ہم نے آپ سے تعارف کرا چکے ہم سے، 2 کا ہم آج آپ کو کرا رہے ہیں. یہ ہیں حضرت سید جان محمد حضوری. تو ان کے متعلق آپ کو یہ بتا دیں کہ ان کا شجرہ نسب بھی حضرت امام موسیٰ کاظم سے ہی ملتا ہے. اور انہوں نے جو اپنی جتنی تعلیم تھی اپنے والد سید حضرت سید شاہ نور اور اپنے دادا حضرت سید محمود حضوری صاحب ان سے لی تھی. اور حضرت سید محمود حضوری صاحب آپ کو پتہ ہے یہ خواجہ شمس الدین کے برخودار تھے اور غور سے آئے تھے. تو ان کے انتقال کے بعد یہ لاہور تشریف لے آئے. اور اس کے بعد یہ اپنے والد صاحب حضرت سید شاہ نور حضوری ان کے فوت ہونے کے بعد حضرت سید جامع محمد حضوری صاحب آئے. تو ان کا دور بہت ہی سنہری دور کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اتنا پھیلایا اور اتنے اس وقت کرسچن تھے، کچھ سکھ تھے، ہندو تھے، مسلمان، ان کو مسلمان کیا. اور ان کا اگر آپ دلچسپی لیں، پہلے میں ان کا آپ کو مزار دکھا دوں. یہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ بجٹ نہیں ہونے کی وجہ سے بس زیادہ نہیں، جتنی گنجائش تھی اس کے مطابق یہ سارا کام دکھایا. یہ فرش وغیرہ دیکھ رہی ہیں آپ، یہ سامنے کرا رہے ہیں. اور یہ ابھی یہ پیچھے پلیٹس لگوائی تھی. اور آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ پلیٹ لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ قبر مبارک کس کی ہے اور یہ قبر مبارک کس کی ہے. اور یہ آپ کو دیکھا مولیہ دور کا یہ ہے. آپ اگر اس کو صاف کیجیے تو اس کے پیچھے آپ کو مولیہ دور کی نشانیاں بھی مل جائیں گی. اور یہ چھت جو 500 سال سے بھی ہے اور اس کی سپورٹ کے لیے یہ بانس رکھا ہوا ہے. تو اس لیے ہم نے اس چینل کا نام حضوری بیٹھک رکھا ہے. حالانکہ حضوری بیٹھک رہنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ تو ہم سمجھنا چاہیے کہ ڈوریشن اس کا نام ہونا چاہیے چینل کا، کیونکہ یہ سارا ان کی کام شام کرانے کے لیے، کیونکہ نہ تو گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے نہ کوئی اور کام کر رہا ہے. تو پھر مجبوراً بھی آ گئی تھا کہ چینل کو شاید لوگ دیکھیں اور سبسکرائب کرنا شروع کر دیں. اگر ہم یہ حضرت سید جامع حضوری صاحب کے متعلق اگر آپ ان کے شجرہ مبارک کی طرف اگر کوئی دلچسپی لینا چاہے تو میں بتا دیتا ہوں. حضرت سید جو جان محمد حضوری ان کا شجرہ جو تھا، آپ مرید تھے اپنے والد کے حضرت سید شاہ نور اور سید محمود حضوری. آپ ان کے مرید تھے، اپنے والد کے ہی آپ مرید تھے. اور اس کے بعد آپ کے والد جو تھے وہ اپنے والد سید محمود حضوری صاحب کے، اور حضرت سید محمود حضوری صاحب اپنے والد حضرت سید شمس الدین المشہور شمس. اور ان کا سلسلہ آگے ملتا تھا جا کے حضرت سید یعقوب علیہ السلام سے، اور ان کا آگے سے ملتا تھا حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کا آگے سے ملتا تھا حضرت سید علی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کا عدم ملتا حضرت سید مسعود صاحب سے، اور ان کا ملتا تھا حضرت سید احمد شجاع، اور ان کا شجرہ آگے ملتا تھا حضرت سید اصغر سے اور ان کا آگے سے ملتا تھا حضرت سید عبد الوہاب. اور اینڈ پہ سب کا سلسلہ جا کے اینڈ پہ ختم ہوتا تھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی.
اور اگر ان کے وصال کی بات کی جائے تو حضرت حضرت سید جامع محمد حضوری یہ مغل اس وقت جب اس وقت جب یہ اپنی گدی پہ تھے اور لوگوں کی تربیت کر رہے تھے، ان کو اسلام پھیلا رہے تھے، اس وقت تھا مغل بادشاہ شہاب الدین شہنشاہ، اس کا دور تھا، اور اس کے مطابق آپ 1064 ہجری اور اگر سال دیکھیں تو 1654 میں آپ کا انتقال ہوا۔ تو ان دنوں میں لاہور کا گورنر یہ شیخ عبد الکریم تھا، اور ان کی بھی موجودگی میں آپ کو یہاں گڑھی شو میں یہ دفنایا گیا، یہاں جی کہ آپ آرام فرمائیں۔ آپ کا عرس مبارک جو ہے وہ ہر سال بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے، اور حاضرین کی بہت بڑی تعداد بھی موجود ہوتی ہے۔ اس موقع پہ محفل سماع بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو شروع میں آپ کو پہلے غسل دیا جاتا ہے، پھر چادر چڑھائی جاتی ہے، اور اس طرح آپ کا یہ سلسلہ چلا ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، یہ ہے حضوری۔ حضوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس مرید آتا تھا اس کو اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو جاتی تھی، جو کہ کسی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت سید جامع محمد حضوری صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ان کے آگے بیٹے آ گئے، حضرت سید سرور الدین حضوری صاحب۔ تو انہوں نے حضرت سید سرور الدین حضوری صاحب انہوں نے جو اپنی تھی، میں ان کے متعلق میں آپ کو حضرت سید سرور الدین حضوری جی، انہوں نے بھی اپنی جتنی بھی تعلیم تھی وہ ساری اپنے والد حضرت سید جامع محمد حضوری سے لی، اور اپنے زمانے کے یہ بھی پھر اپنے والد صاحب سے بھی ایک قدم آگے نکلے، اور ان کے دست مبارک پہ بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور جو ان کی پاس آتا اسلام قبول کرتا، ان کو مرید بنتا، تو اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی بشارت دیتے کرتے، جو کہ ایک شہادت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ جب اگر آپ کے وصال کی بات کی جائے تو اس وقت جب آپ کا وصال کا ٹائم آیا تو اس وقت مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا دور تھا، اور 21 شوال تھا اور 11 ہجری تھی، اور اگر سال کا اندازہ لگائیں تو 29 جولائی 1699 بنتی تھی، اور آپ کو بھی آپ کے والد صاحب کے یہ پہلو میں دفن کیا گیا، اور آپ یہیں تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو جب لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی دربار جاؤ، ہمارے یہ 4 حضوری ہیں، ان سے جا کے دعا مانگو، تو جو تمہاری خواہشات ہیں، جو تمہارے مسئلے مسائل ہیں، ان کے ساتھ جا کے بتاؤ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسئلے انہوں نے حل کرنے ہیں، یہ بنتے ہیں وسیلہ۔ مسئلے ہمیشہ یاد رکھیں، جتنے بھی مسئلوں کا ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ ہی حل کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اور ان کے پاس جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی محبوب ہے، وہ ہے حضرت سید ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پھر آگے 4 محبوب ہیں، 2 سے آپ کو میں پہلے مال چکا ہوں، حضرت سید محمود حضوری صاحب سے پہلے ملاقات کرا چکا ہوں، ان کے بیٹے شاہ نور حضوری سے کرا چکا ہوں، اب یہ تھے حضرت سید جامع محمد حضوری صاحب اور حضرت سید سرور الدین۔ یہ 4 حضوری پورے دنیا میں تشریف فرما ہے، ان کے علاوہ آپ کو حضوری میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہیں نہیں ملے گا۔ اور پھر رپیٹ کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی ان کے پاس مرید آتا تھا تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہو جاتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا تھا کہ جی فلاں ملک کا وزیر اعظم فلاں مقبرہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر مدینہ شریف لے گئے، ان کے لیے دروازہ کھولا گیا، اندر تشریف لے گئے، ٹھیک ہے اندر، اور یہ بہت بڑی سہادت ہے اگر وہ اندر تشریف لے گئے، لیکن کہاں کھڑے ہوئے؟ 4 پردوں کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اس سے الٹ یہ تھا کہ جو بھی ان کے پاس عقیدت مند یا ان کا مرید بنتا تھا، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی سیدھی بشارت دے دیتے تھے، سیدھا اسی رات کو، یہ نہیں کہ اس سے اگلے دن کریں، اسی رات کو۔ اور اس لحاظ سے پھر ان کو حضوری کا لقب دیا گیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو آپ سے یہ ہے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ اس حضوری چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور بیل کا بھی یہ بٹن دبا دیں، تاکہ آئندہ ان کے متعلق اگر کوئی اور چیز آپ کو بتانی ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب چینل تو بہت ہیں، انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہیں جن کو آپ دیکھیں روز کے سینکڑوں لوگ ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، یا دوسرے اور چینل ہیں کھانے پینے کے، لیکن یہ جو ہے نا یہ بزرگان دین کا چینل ہے۔
اور یورپ میں یا ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں بچے جو بیٹھے ہوئے سب کو اتنا نالج نہیں ہے کہ جی ہمارے بڑوں کی کیا تھا، حضوری کس کو کہتے ہیں، کیا ہے. تو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے چینل کے ذریعے بچوں کی تھوڑی سی ان کا دماغ میں ڈالا جائے کہ ہمارا جو بڑے تھے، ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیا تھے، ان کے پاس کرامات تھیں، وہ کس قسم تھے. اس لیے یہ چینل کو شروع کیا گیا ہے. ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسری یہ وجہ تھی کہ ان کا جو 500 سال سے یہ خستہ ہوتا جا رہا ہے اور گورنمنٹ اس میں بالکل تعاون نہیں کر رہی، تو کچھ ایسا وسیلہ بن جائے کہ ہم کسی سے کچھ ریکویسٹ نہ کریں اور اللہ تعالیٰ اور یہ بزرگ جو ہمارے ہیں یہ خود ہی کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ یہ سارا ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ تھی جی آپ کی ویڈیو. امید ہے یہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. تو پھر آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو آپ سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، بیل آئکن کا بٹن دبا دیں، تاکہ نیکسٹ آپ کو اگر ان کے متعلق کوئی بھی مزید انفارمیشن ہوگی تو ہم آپ کو سب سے پہلے آپ کو پہنچیں. اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی تشریح میں پھر حاضر ہوں گے. ان کی جو مسجد ہے، جو مغلوں کے دور کی مسجد ہے، جو کہ مغلیہ دور کی بنی ہوئی تھی، آپ کو اس کے متعلق بھی دکھائیں گے اور سارا کچھ دکھائیں گے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.